اب عزیز و دوستو، شب برات میں کرنے والے کام، تو شب برات میں کون کون سے کام کو انجام دیا جائے؟ سب سے پہلے شب برات میں قبور مسلم کی زیارت کریں، قبرستانوں میں جائے، مسلمانوں کی قبروں پر جو ہے حاضری دے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبر پر جانا حرام ہے، اور حدیث پاک پیش کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، مگر اب زیارت قبور کے لیے جاؤ۔ اب قبروں پر جاؤ اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رنگ بتی دلاتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ روایت کیا اس حدیث کو ابن ماجہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، آپ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ اور بہت ساری احادیث کریمہ اس کے اوپر موجود ہے، مگر آج ہمارا مقصد وہ نہیں ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اب شب برات میں اور کون سے کام کو انجام دیا جائے؟ تو شب برات میں صدقات و خیرات کی کثرت کی جائے، جتنا آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرے۔ اس مبارک و مسعود رات میں جس قدر ہو سکے شب بیداری کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، ذکر اذکار میں مشغول رہے، عبادت اور ریاضت میں جو ہے اپنا وقت گزارے۔ اب آگے نوافل ادا کرے، نفل نمازیں پڑھے زیادہ سے زیادہ جتنے آپ سے ہو سکے، مگر یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین کر لے کہ جن حضرات کی فرض نمازیں ان کے ذمہ قضا باقی ہے، پہلے ان کو ادا کریں۔ ان کی قضا جو مکمل باقی ہے وہ اپنی قضا نمازیں جتنی ہو سکے آپ کو جو ہے اس رات پڑھے، اور اس رات سے عہد کر لے کہ جو ہے جتنی قضا نمازیں میرے ذمہ ہے میں وہ ادا کروں گا۔ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اور اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس رات ضرورت مندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، صدقات خیرات کے ذریعے جو ہے ان کی مدد کرتے رہے۔ اس رات آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے یا معاف کروائے اور کوتاہیوں کی معافی چاہے۔ اس رات سب سے اہم اور سب سے ضروری جو کام ہے، سب سے بڑا جو کام اس رات کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ سے چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے انتہا رو رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی غفلت کی جو ہے معافی مانگنا ہے کہ مولا ابھی تک جو ہے ہم نے تیری نافرمانی میں، غداری میں اور گستاخی میں جو ہے زندگی گزار دی، مولا تو معاف کرنے والا ہے، اب ہمیں معاف فرما۔ اس طریقے سے آپ کو معافی مانگنا ہے، اس لیے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، قدرت کے مطابق جو ہے پہلے آسمان پر موجود ہوتا اور اعلان ہوتا ہے ہائے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہائے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہائے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہائے کوئی طلبگار جسے ہم عطا کریں۔ وہ خدا ہو کر خود یہ اعلان کرے کہ ہائے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس رات بے انتہا جھولیاں پھیلا پھیلا کر اپنے رب سے مانگے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امیدی نہ ہو۔ اس لیے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی کفر ہے۔ تو جو گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، بدکار بھی ہے، مگر یہ بات یاد رکھو تمہارا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے۔ اگر تمہارے اور ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے تو بس میرا رب یہی کہتا ہے ایک آنسو سے میرے اور تمہارے سارے گناہ دھو کر رکھ دے گا۔ نا امید نہ ہو اور مایوس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس رات بے انتہا رو رو کر گر گرا کر سچے دل سے توبہ کرے۔ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس کی رحمت ہم گناہگاروں کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو توبہ کرے اس رات بے انتہا